آیت نمبر 9. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا سوائے انفسہم، اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. یخادعون کا روٹ خا دال عین ہے، خدا. اس کے لفظی معنی پوشیدہ کرنے کی، چھپانے کی، یعنی یہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے، اور ازرائے جہالت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، نعوذ باللہ. اور ایمان کا اس طرح سے اظہار ان کے لیے اللہ کے نزدیک نفع بخش ہوگا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح کے بعض مومنوں کے ہاں چل جاتا ہے. لیکن در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اس سے بالکل بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اپنی اس روش سے صرف وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ چکما دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر سے روایت کرتے ہیں کہ یخادعون اللہ کے بارے میں کہ اس کے معنی ہے کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، تاکہ اپنے خونوں، مالوں اور جانوں کو بچا لیں. خدا کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا. رسول کے ساتھ منافقوں کا یہ معاملہ کرنا گویا عین اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کیونکہ رسول زمین پر اللہ کے نائب اور اس کے خلیفہ ہوتے ہیں. اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام والوں کو، ایمان والوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، یہ یاد رکھے کہ یہ جو دنیا میں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے منافقوں والا، یہ بھی منافق کی ایک قسم ہے نا، کہ زبان سے کچھ اور پیٹھ پیچھے اس کے کچھ، تو یاد رکھے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. قتادہ سے اس آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ منافق کی نشانی یہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، زبان سے تصدیق کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے، قول و فعل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے. صبح اس کی حالت کچھ ہوتی ہے اور شام کو دوسری، شام کو کچھ ہوتی ہے، صبح کچھ. بہرحال وہ کشتی کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے کہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا رہتا ہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو دھوکہ دینا اہل ایمان کو ستانا اللہ کو ستانے کے مترادف ہے. اہل ایمان سے چال بازی کرنا اللہ سے چال بازی کرنے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے کو ستاتا ہے میں اس طرح سے اس کے خلاف ببڑ اٹھتا ہوں جیسے وہ شیرنی جس کے بچے کو اس کے سامنے سے مارا جائے. تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے جب اس کے اہل ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم جیسے گناہگاروں سے عمل نہیں بھی ہوتا، ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی سمجھ دے، اس میں عمل کرنے کی توفیق دے، نہ کہ ہم اہل ایمان کسی کی داڑھی، کسی کے ٹخنوں سے اونچی شلوار، کسی کے حلیے، کسی کا مساجد میں زیادہ جانا، یا کسی باپردہ عورت کے برقعے کی ہنسی اڑائیں، مذاق اڑائیں، اور بظاہر تو منہ پہ کہ ہاں بڑے ہی اللہ والے ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، اور بعد میں کہیں پیچھے کہ کیا لگتے ہیں یہ، اور آج کل کے مس فٹ لوگوں کا ان کو لقب دیا جائے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سخت دکھ ہوتا ہے جس نے بھی جو حلیہ اپنے رب کی مرضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ہر بات کو مانتا ہے. تو اس لیے ہم سے نہیں اگر توفیق ہو رہی، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل پرفیکٹ مسلمان بنائے، لیکن کم از کم منافقت سے بچیں، اپنے آپ کو منافق ہونے سے بچائیں، اور اللہ والوں کو جو اللہ کے دین کے کام کو کرنے میں مگن ہے، اس کے کلمے کو سربلند کر رہے ہیں، اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو انہیں ستائے بھی مت اور ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں بھی نہ کریں. انسان جس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کسی اور کو نہیں دیتا. انسان جس قدر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے کوئی اور اس کو نہیں پہنچاتا، نہ وہ کسی اور کو پہنچا سکتا ہے. انسان جس قدر اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں بول سکتا، نہ ہی بولتا ہے. خود ہی اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور پھر خود ہی اس جھوٹ پر ایمان بھی لاتا ہے اور اس جھوٹ کے مطابق اپنی زندگی کا تانا بانا بھی بن لیتا ہے. تو اس لیے یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دے رہے. اتنی باریک سی بات
یا شعرون کا جو آئن را واو روٹ ہے، شین آئن را شعر بال کو کہتے عربی میں. کتنی باریک بات نہیں ہمیں سمجھ آ رہی، اتنی چھوٹی سی بات ہمارے پلے نہیں پڑ رہی کہ یہ دھوکہ بظاہر ہم اپنی ذات کو دے رہے ہیں. کل اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم یہ بہتر سمجھتے تھے، ہمارے نزدیک یہ بہتر تھا. تو اس دھوکے کی زندگی سے باہر نکلیں. وہی بہتر اور وہی بہترین ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا وہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے پہ چل کے آپ بہترین راستے پہ چلیں گے اور بہترین منزل آپ کا مقدر بنے گی. ادروائز اس دھوکے کی زندگی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو بظاہر نظر آتا ہے اور وہ حقیقت میں ہوتا نہیں، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں نا. آپ سے کوئی کمٹ کرتا ہے اور دل میں اس کے ہوتا ہے اس سے فراڈ کر کے مال ہتھیار کے میں چلتا بنوں گا، اور آپ اس خوش فہمی میں ہوتی ہیں کہ ہاں جی مجھے اس کے بدلے میں پروفٹ ملے گا. پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو آپ سے دھوکہ کر رہا تھا. تو ہمیں بھی یہی دھوکہ ہے کہ میرے یہ اعمال جو میں اپنی عقل کے طریقے سے چلا رہی ہوں، اپنی سمجھ کے مطابق کر رہی ہوں، یہ میری جو اعمال ہیں اللہ کے ہاں بڑے ہی پسند کیے جائیں گے. اور اللہ میرے ان اعمالوں کو دیکھ کے، کیونکہ میری نیت اچھی یا میری سوچ اچھی تھی یا میں بہتر سمجھتی تھی، میں اسکالر بہت تھی اور میں لائق بہت تھی، اور میں کہاں مولویوں کی بات سنتی ہوں یا اہل علم لوگوں کی بات سنتی ہوں. اور یہ چیز اس خوش فہمی میں رہتا ہے انسان کہ اللہ کے ہاں جب میں جاؤں گی تو اللہ واہ واہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. یہ سارے اعمال منہ پہ دے مارے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس دنیا کی زندگی نے. یہ سب نہیں مطلوب تھے، وہ مطلوب تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے کی زندگی سے باہر نکالے اور ہماری آنکھیں کھول دے اور اس دنیا میں رہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقت سے آشنا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.